السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج جس طرح کے آپ لوگوں کو اعلانات ملے ہیں کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل اور موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے حوالے سے اس میں جو اللہ نے ہمارے لیے علاج اور آفتوں کو ٹالنے کا جو ایک ذریعہ رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگی. اس موضوع کی ضرورت اس لحاظ سے کہ رمضان کے آنا یعنی کہ رمضان کی قربت ہے، اس کی آمد ہے، اور بہت سے لوگوں کا رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا پروگرام رہتا ہے، تو لازمی زکوٰۃ کے احکامات کو جاننا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے بہت سے لوگ غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے، اور بعض وہ بھی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ویسے ہی لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس میں سے زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہے یا مکمل زکوٰۃ نہیں دیتے. اور اسی حوالے سے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہمیں زکوٰۃ کا یہ فریضہ کس لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا انشاءاللہ آج کی اس محفل مجلس میں بیان ہوگا. سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی فضیلت کو جاننا چاہیں گے کہ جس کے متعلق قرآن کریم کی 10 آیات ہیں، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی بہت سی احادیث کا ذخیرہ ہے کہ جس میں زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو جس سے ان کا تزکیہ ہو اور ان کا مال بھی پاک ہو. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ او ایتاء الزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں وہاں دعوت دینے کے لیے. اس میں جن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یمن کے وہاں کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، کہ اگر وہ کلمہ توحید، آپ کی رسالت اور نماز کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. تو اس طرح کی ایک احادیث ہمارے سامنے ہے کہ جس میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا،
اور اس کے مد مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں لاپرواہی کرنا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، اس چیز کا انجام کیا ہے، اس کی کیا سخت وعید ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ توبہ 10 پارے میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن ان کے اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جس شخص کو بھی سونا یا چاندی دیا ہے اور پھر اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے سونے چاندی کے تختے بنائے جائیں گے، جن تختوں کو جہنم کی آگ میں دہکا کر اس آدمی کو داغا جائے گا، اور جیسے ہی وہ ٹھنڈے ہوں گے مزید اور ان کو جہنم میں دہکا کر پھر سے اس کو داغا جائے گا، اور مسلسل اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا اس 50,000 سال کے دن میں۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، جو اژدہا اس کو ڈسے گا، اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بخل کرنا خیر ہے، بلکہ ان کے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اسی مال کا ان کو طوق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اور بھی کہ ایک احادیث، بلکہ قیامت کے علاوہ دنیا میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے سے جو انسان پر برے اثرات متاثر یعنی کہ اس پر اثرات ہوتے ہیں، اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتی ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتی، الا منع القطر من السماء، تو آسمان سے ان کے لیے بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو قحط سالیاں آنا اور روزیوں کی تنگی ہو جانا، اللہ کی نعمتوں کا کم ہو جانا، یہ اس کا بہت بڑا ایک سبب جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونا ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا عظیم فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تقریباً 100 کے قریب زکوٰۃ کی ادائیگی کے فائدے ذکر کیے ہیں قرآن و حدیث سے، جس طرح کہ اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو چنانچہ زکوٰۃ کے سب سے بڑے فائدے، اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کی بجا آوری ایک مسلمان کا کام ہے، اور آپ ماتے ہیں والصدقۃ برہان، کہ صدقہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، اس کی ادائیگی کسی کے ایمان کی دلیل ہے، اور جس سے انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے مال کی آلائشوں سے، اور اس کا مال بھی، اس کے اندر بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور بلکہ یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ بزنس ہے کہ جس میں کوئی کبھی کسی خسارے کا امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ کرتے ہیں،
یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یرجون تجارت لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں، اور پھر یہ نقصان صرف دنیا کا نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے فائدے اور دنیا کے اندر بھی فائدے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ اللہ ماتا ہے اگلی آیت میں کہ ان کے اس کام سے اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر دیتا ہے، بلکہ ان کو اپنے فضل سے مزید دیتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہی نیکی کی حقیقت کو پانے کا وہ رستہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ کچھ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ کے انداز سے ہو یا صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، کہ جس سے قیامت کے دن انسان کو سایہ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ وہ زکوٰۃ اور صدقے خیرات ہی ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو مٹانے، اس کو بجھانے کا ذریعہ ہیں، اور انسان کا برا خاتمہ اس سے انسان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرتا ہے، جس طرح کہ ایک حسن حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے اور بری موت کو انسان سے اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور بلکہ یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی نعمتوں کی وہ شکر گزاری ہے، قدردانی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اور بلکہ اس سے مزید بڑھ کر اللہ کی محبتوں کو پانے کا ذریعہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور محسنون احسان کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو اس کے لیے بھی یہی صدقہ خیرات زکوٰۃ کا رستہ ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے، اس کا نعم البدل دے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، اس کے مال کو تلف کر دے، اس کو تباہ کر دے۔ اور دنیا آخرت کی بہتریوں کو پانے کا رستہ بھی اسی زکوٰۃ اور صدقے خیرات میں ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی کہنے کا مقصد اوپر والے ہاتھ سے مراد یعنی جو خرچ کرنے والا دینے والا ہے۔ اور بلکہ یہ زکوٰۃ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ تجارت ہے کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں، جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جس قدر تم خرچ کرو گے اللہ تم کو اور زیادہ دے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ ماتا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تھوڑا یا زیادہ، اللہ تم کو اس کا نعم البدل دیتا ہے، اس کے پیچھے تم کو اور دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، کہ آدم کے بیٹے تو خرچ کر اللہ کی راہ میں، میری راہ میں، تاکہ میں تم پر خرچ کروں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی بات کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال بل تزدہ، کہ کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو اور بڑھاتا ہے اور اس میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ اور وہ اضافہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کے اضافے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی آدمی حلال کے مال سے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور کے برابر بھی ہو، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے پالتا بڑھاتا ہے
کہ جس طرح تم کسی گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو حتیٰ کہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ قیامت کے دن ایک بڑے پہاڑ کی طرح انسان کے سامنے ہوگا۔ اور ہم وہ واقعہ بھی پڑھتے سنتے ہیں کہ جس میں ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو اوپر سے بادلوں کی طرف سے آواز اس کو آتی ہے، آواز سنتا ہے کہ وہ بادل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو، اس کے کھیت کو پانی دو۔ تو حیران ہوتا ہے کہ بادل کو کون حکم دے رہا ہے، تو بادل کو دیکھتا ہے کہ بادل ایک طرف چل پڑتا ہے، تو یہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو بادل چلا اور آگے چل کر ایک جگہ پر رکا، اور وہاں پر جا رک کر اس نے بارش برسانا شروع کر دی۔ اب یہ آدمی بھی بادل کے پیچھے چلتا ہوا اس کھیت تک پہنچا، دیکھتا ہے کہ کھیت میں آدمی کھڑا ہے جو بارش کے برسنے والے پانی کو کھیت میں وہ لگا رہا ہے، اس کو دے رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے سنا تھا۔ تو پوچھا تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا کیونکہ میں نے یہی نام جو تم بتاتے ہو ابھی سنا ہے کہ بادل کو حکم دے رہا تھا کہ فلاں کے کھیت کو جا کر پانی دو۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو جس وجہ سے اللہ نے تیرے لیے بادل کو مسخر کر دیا ہے۔ تو کہتا اگر تم نے پوچھا ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں، میرے کھیت کی جو بھی کھیتی آتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر کی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور دوسرا حصہ کھیت کی جو بیج وغیرہ کی ضرورت ہے وہ کھیت میں لوٹا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ اس آدمی کا عمل، آخرت میں جو اس کی نیکیاں ہیں اس کا جو اجر ہے وہ تو ہے، لیکن دنیا کے اندر ہی اللہ نے کس طرح اپنی مخلوقات کو، بادلوں کو اس آدمی کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کی راہ میں دینے، اللہ کے مال میں اس کا حق ادا کرنے۔ اور حقیقت میں زکوٰۃ کی ادائیگی یا صدقہ خیرات اللہ کے مال میں سے دینا، یہ انسان کے صرف نہ کہ یعنی اس کے اوپر فرائض میں سے ہے، بلکہ یعنی اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اخلاق و کردار کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اس کو قرض کا نام دیتا ہے اور قرض حسن کا نام دیتا ہے۔ تو کہنے کا معنی مطلب کہ انسان اگر اس کے اندر کوئی اخلاق و کردار ہے تو اگرچہ اللہ کی طرف سے فرض نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا۔ اور یہ بھی ہمیں پھر معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ یا صدقہ خیرات دینا اللہ کی راہ میں کسی غریب کو، کسی محتاج کو، یہ نہیں کہ ہم ان کو دے کر ان پر کچھ احسان کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی کوئی نیکی کر رہے ہیں، بلکہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور ان کا حق ان کو دے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مالوں میں محروم کا اور جو مانگنے والے ہیں ان کا حق ہے، یعنی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کسی فقیر غریب یا کسی مستحق کو دیا جاتا ہے تو اس کا حق اس کو دیا جا رہا ہے، اور اس کو نہ دیا جانا اس کا حق کھانا ہے، اس کا حق تلفی کرنا ہے کہ جس کا قیامت کے دن انسان کو حساب دینا ہوگا۔ اور اسی حوالے سے ہم اور آیات اور حدیث کو پڑھ کے آئے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ہم نے صرف ایک معمولی سا خاکہ پیش کیا ہے، ورنہ تو احادیث اور آیات اس سے کہیں زیادہ ہے اس موضوع پر، لیکن تاکہ ہمیں اندازہ ہو، احساس ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا کوئی صرف فضیلت کی بات نہیں، کوئی بہتری کا عمل نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ فریضہ ہے کہ جس کو اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے رکن قرار دیا گیا، اور جس کے دنیا آخرت کے اس قدر بڑے فائدے ہیں۔ اور پھر اسلام کی جو عظمتیں ہیں اس میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات انسان کی قدرتوں، وسعتوں، طاقتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی میں سے یہ ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور مسلمانوں پر فرض کی، لیکن اسلام کی عظمتوں میں سے یہ ہے کہ اسی پر فرض کی ہے کہ جس کے پاس اس کی ضرورت سے بڑھ کر مال ہے، کہ جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور اس کی ضروریات زندگی اس سے کم میں پوری ہو رہی ہیں، تو وہاں پر اس کو حکم دیا کہ اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور
غریبوں فقیروں کا اور معاشرے کے کمزور لوگوں کا حق جو ہے ان کو ادا کرے۔ اور یہ ہے اصل میں اسلام کا وہ معاشی نظام کہ جس کو اسلام چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں قائم ہو، دنیا کے باطل نظاموں کے مد مقابل، کہ جو سود کے حرام خوری کے نظام، کہ جہاں پر ظالم جو ہے اور مظلوم کو چوستا چلا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے مد مقابل اسلام نے یہ زکوٰۃ کا نظام دے کر معاشرے کے اندر ایک طرح کا توازن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ تقسیم مال کی اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا تھوڑا دیتا ہے، اور جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، اور جس کو تھوڑا یا نہیں دیتا اس کو نہ دے کر یا تھوڑا دے کر آزماتا ہے۔ تو دنیا چونکہ دار ابتلا ہے، لیکن اس میں اللہ نے اس ابتلا کے اندر، امتحان کے اندر ہی یہ ساری چیزیں رکھ دی کہ کسی کو زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں کیسے اس کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں اس امتحان کو سمجھنے کی اور اس امتحان میں پورے اترتے ہوئے اللہ کا حق اس میں ادا کرنے کی۔ تو ٹائم کے اختصار کے پیش نظر ہم اپنے موضوع کے درمیان پہنچتے ہیں کہ جہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کن کن اموال سے دینا ہوتی ہے، یہ کون کون سے مال ہیں، کون کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سے ہمیں زکوٰۃ دینا ہوتی ہے اور ہمیں ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ 4 قسم کے مال ہیں کہ جس میں زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے سونا چاندی ہے، یا سونے چاندی کی جگہ پر جو موجودہ کرنسی اور اس طرح کی شکلیں ہیں، اور دوسری چیز سامان تجارت ہے کہ جو ہم کاروبار بزنس تجارت کرتے ہیں تو اس کاروبار اور بزنس کے طور پر جو ہمارے پاس سامان ہوتا ہے وہ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس پر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ فصلیں پیدا ہونے والی اور پھل کہ جن میں سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جن کی تفصیلات ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز چوپائے ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری وغیرہ، اور جن کی بھی زکوٰۃ کی شرطیں ہیں۔ ہم آج تفصیلی طور پر جس کا ذکر کریں گے وہ سونا چاندی اور کرنسی کے حوالے سے اور جو سامان تجارت ہے اس کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلتے ہیں کہ کھیتی اور جو زمین کی پیداوار ہیں اس میں سے زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے، اور اس میں سے کتنی زکوٰۃ دینا ہے اور کتنا اس کا نصاب ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمین سے نکلنے والی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس میں زکوٰۃ فرض ہے اور باقی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو بعض وہ چیزیں جو کون سی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، علماء نے قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد اس چیز کو اخذ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہو اور جس کو جمع سٹور کیا جاتا ہو، یا پرانے زمانوں میں ان کو ماپا جاتا تھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر زکوٰۃ آتی ہے، جس میں گندم ہے اور جو ہے، چاول ہے، جو بھی اس طرح کے اناج ہیں، دالیں وغیرہ، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کا مزید فضل یہ بھی کہ یہ نہیں کہ کسی کا چھوٹا کھیت ہے، تھوڑی اس کی فصل ہے، تب بھی زکوٰۃ دینا ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں لیس فی ما دون خمسۃ اوسق من التمر ولا حب صدقہ، کہ اگر کھجور یا اناج جو ہے 5 وسق سے کم ہو تو اس میں صدقہ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ وسق جو ہے ایک ماپا جانے والی چیز تھی سابقہ زمانوں میں، جو ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے، اور سا کا لفظ تو اکثر بیشتر لوگ سنتے جانتے ہوں گے، کیونکہ رمضان کے آخر میں ہمیں جو صدقہ فطر نکالنا ہوتا ہے اس کا تعلق سا کے ساتھ ہی ہے۔ وہ سا کیا چیز ہے؟ وہ سا جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے سے لے کر وہ برتن چلا آتا تھا کہ جس سے ماپ کر چیز کو دیا جاتا تھا، لیا جاتا تھا، جس کا وزن تک 2 کلو یا 2.25 کلو کے قریب، کیونکہ علماء کو اس میں اختلاف ہے، اور جو زیادہ قریب اس کا وزن جو ہے وہ 2.25 کلو کے قریب کہا جاتا ہے۔ تو یہ 300 سا بنتے ہیں 5 وسق جو ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی کھجور ہو یا اناج ہو، کچھ بھی ہو اس طرح کی چیزیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ 300 سا ہو، اور 300 سا کے معنی تقریباً 612 کلو کے قریب، 612 یا 18 کلو کے قریب اس کا وزن بنتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنی فصل ہو، اتنا اناج آ جائے، تو تب اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فصلوں کے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی کہ اس میں اس بات کا بھی اسلام نے شریعت میں فرق کیا کہ بعض اوقات انسان خود اپنی محنت مشقت سے کھیتی کو پانی دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے قدرتی انتظامات ہوتے ہیں، بارشوں کے، چشموں کے، اس میں فرق کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ فصلیں کہ جن کو آسمانی بارشوں سے، چشموں سے پانی ملتا ہے، انسان کو خود اس پر پانی دینے کی، آبپاشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، محنت نہیں کرنا پڑتی، اس پر آپ نے 10واں حصہ عشر فرض کیا کہ 10واں حصہ اس فصل کا جو ہے اللہ کی راہ میں نکالا جائے زکوٰۃ کے طور پر۔ اور اگر ایسی فصلیں ہیں کہ جو انسان خود اپنی محنت مشقت سے اس کو پانی مہیا کرتا ہے، آبپاشی کرتا ہے، کنویں سے پانی دیتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یا بعض اوقات پانی کو خریدنا پڑتا ہے، تو اس میں نصف عشر، یعنی نصف عشر ہونے کا معنی کہ 100 میں سے 5% اللہ کی راہ میں دینا ہے، زکوٰۃ کے طور پر اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ تھا مختصر طور پر فصلوں کے حوالے سے۔ اور اسی طرح چوپایوں کے حوالے سے بھی جو 1-2 قید کلی ہم بتاتے چلتے ہیں کہ چوپایوں سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں زکوٰۃ ہونے کی 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جانور ہوں، وہ چوپائے ہوں کہ جو اکثر سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ جنگلات میں اور عام چراگاہوں میں چرتے ہوں، یعنی ان لوگوں کو خود ان کو چارہ مہیا کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو، یعنی اگر خود چارہ مہیا کرتے ہیں سال کا اکثر حصہ، تو ایسے جانوروں پر، ایسے چوپایوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان چوپایوں پر ہے کہ جو سال کا اکثر حصہ قدرتی جو چراگاہیں ہوتی ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، وہاں پر چرتے رہتے ہیں، اگرچہ سال کا کچھ حصہ مالک کو انہیں چارہ دینا پڑے، لیکن سال کا اکثر حصہ ان کا ان چیزوں پر گزرتا ہے، ایک شرط۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ ان جانوروں کو، ان چوپایوں کو جو ہے دودھ کے لیے اور افزائش نسل کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی کاروبار، بزنس کے لیے نہیں، بلکہ ان سے دودھ حاصل کرنے کے لیے اور افزائش نسل کے لیے تیار کیا گیا ہو، تو پھر جو ہے ان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور پھر آگے مزید ہر جانور کے حوالے سے مزید اس پر شرطیں ہیں کہ کتنی مقدار ہو، کتنے جانوروں کی تعداد ہو، تو تب جا کر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کتنی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ 40 بکریوں میں سے 1 بکری ہے، اگر 30 گائیں ہیں تو اس میں سے 1 گائے ہے 1 سال کی، اور اسی طرح سے اگر 5 اونٹ ہیں تو اس میں سے 1 بکری، یعنی 5 اونٹوں کے مقابلے میں 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دینا۔ اگر 25 تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا، یعنی کہ 1 سال کی اونٹنی۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام یہ ہے کہ جہاں تک بندوں کی ضروریات کا تعلق تھا، اور جہاں پر یہ تھا کہ انسان کی فصل، اس کی کھیتی، اس کے جانور صرف اس کی ضرورت کی حد تک پورا کرنے کے لیے تھے، تو اللہ نے ایسی حالتوں میں زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ زکوٰۃ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حالت میں فرض ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کی ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تھی 3 چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا، ایک تو کہ چوپائے ہیں، اور دوسرے کھیتیاں اور فصلیں ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا سونے چاندی اور اس کے ساتھ سامان تجارت کا۔ تو سونا چاندی اور سامان تجارت، اس کا ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر لوگوں سے متعلقہ ہے۔ سونے چاندی کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم نے اس طرح حدیث ابھی پڑھی ہے اور آیات پڑھی ہے کہ جس میں تاکید کے ساتھ سونے چاندی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، جس میں جہنم کے عذاب ہیں اور اس طرح کی طرح کی سزائیں ہیں۔ دوسری چیز سونے چاندی کے حوالے سے یہ ہے
کہ سونا چاندی یا کرنسی کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ ہر حالت میں فرض ہے۔ ہم نے ابھی فصلوں کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان میں ہر حالت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بعض مخصوص حالات میں زکوٰۃ ہے، لیکن سونا چاندی کرنسی اس میں کوئی بھی کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، اس میں زکوٰۃ آتی ہے بشرطے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ ابھی ہم نصاب کا ذکر کرتے ہیں تو سونا چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، وہ زیورات استعمال ہوتے ہوں یا ویسے ہی رکھے گئے ہوں، یا وہ سونا چاندی جس طرح کے بعض اوقات بلاک یا بسکٹ کی شکل میں ہوتا ہے کہ جس کے زیورات ابھی نہیں بنے، اس انداز سے ہو۔ اسی طرح کرنسی بھی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر میں رکھی ہے، کسی بینک میں رکھی ہے، کسی کو قرض کے طور پر دی ہوئی ہے، اور کسی بھی مقصد کے تحت کیوں نہیں رکھی ہوئی، یعنی آدمی نے پیسے مال جمع کیا ہوا ہے کہ مکان بنانا ہے، کو بیٹوں کی اولاد کی شادی کرنا ہے، یا اس طرح کے مختلف مقاصد کے لیے بعض اوقات جس طرح کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، تو کسی بھی مقصد کے لیے پیسے جمع کیوں نہ کیے گئے ہوں اور کسی بھی انداز سے کیوں نہ پڑے ہوں، اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ ہے جو علماء کا صحیح قول ہے سونے چاندی کے حوالے سے، خصوصاً کیونکہ سونے چاندی کے بارے میں شاید آپ کو علم ہوگا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیورات جو پہنے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پہنے جانے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی میں ایک حدیث میں جو ابو داؤد کی حدیث ہے اور ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے موٹے موٹے، تو میں کیا تم ان کنگنوں کی، سونے کے کنگن تھے، سونے کے کڑے تھے، تو کیا ان کڑوں کی تم زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں دیتی۔ تو آپ فرمایا کہ ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سواغین من نار، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کڑوں کے مقابلے میں تجھے جہنم کے 2 کڑے بنائے قیامت کے دن؟ تو جب وہ عورت نے سنا تو اس پر اللہ کا ڈر خوف طاری ہوا، فوراً اس نے بیٹی کے ہاتھ سے کڑے اتارے اور آپ کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا کہ ہما للہ و رسولہ، کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں اس طرح کے کڑے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو جب انہوں نے فرمایا کہ نہیں دیتی تو آپ نے ان کو بھی اس کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ زیورات ہوں، استعمال ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے، اور نصاب سے مراد یا وہ مقدار ہے کہ جس مقدار کو پہنچنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ مقدار کیا ہے؟ اگر سونا ہے تو موجودہ زمانے کے اعتبار سے 85 گرام 85 گرام ہو، 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار سونوں پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب ماتے لیس علیک شیء من فی الذهب حتی یکون لک 20 دینارا، ابو داؤد کی صحیح حدیث فرماتے ہیں کہ جب تک 20 دینار نہ ہو، اور دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دینار جو سونے کا دینار ہوتا تھا اور جس کا وزن، ایک دینار کا وزن تقریباً 4.25 گرام کے قریب ہوتا تھا، تو ان 20 دیناروں کو اگر دیکھا جائے تو آج کے وزن کے لحاظ سے 85 گرام اس کا وزن بنتا ہے۔ تو اگر سونا کسی کے پاس اتنا ہے جو 85 گرام سونا ہو، اتنا یعنی اس کے وزن ہو جائے، تو اس پر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور چاندی کے حوالے سے آزمایا کہ چاندی کے اوپر لیس فی ما دون 5 اواق صدقہ، کہ اگر چاندی 5 اواق سے کم ہے تو اس پر صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے۔ اور 5 اواق یا اوقیہ کی جمع ہے، اوقیہ کا مطلب ایک وہ پرانے زمانے کا وزن تھا، جو موجودہ دور میں یہ 5 اواق یا 5 اوقیہ جو ہیں ان کا وزن 595 گرام یعنی 595 گرام اس کا وزن بنتا ہے۔ تو یہ ہے سونے کا اور چاندی کا نصاب، یعنی سونا اگر 85 گرام ہے تو تب زکوٰۃ شروع ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر 85 گرام تک پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اور پھر جتنا بھی سونا ہے شروع سے لے کر آخر تک پورے کی دینا ہوگی۔ اور اس طرح چاندی بھی
اگر 595 یعنی 595 گرام اتنی پہنچ جاتی، اتنی ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں ایک چیز کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ سونا اور چاندی جس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ خالص مقدار اس کی، عموماً خاص طور پر سونے کے اندر اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں دوسری چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ جب زیورات بنتے ہیں تو اس میں دوسری چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سونا 21 کیرٹ کا ہے، یا 18 کیرٹ کا ہے، یہ 16 کیرٹ کا، اس طرح سے اس کے مختلف کیرٹ ہوتے ہیں، اور اصل خالص سونا جس میں بغیر ملاوٹ کے ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہم جب سونے کی مقدار دیکھیں گے، اگر فرض کرو کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے یا 100 گرام سونے کے زیورات ہیں، تو دیکھیں گے کہ یہ 100 گرام سونا جو ہے یہ 24 کیرٹ کے حساب سے اس کا کتنا وزن بنتا ہے۔ اگر تو 85 گرام تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ 85 گرام سے کم ہے تو اگرچہ وہ وزن میں 100 گرام نظر آتا ہے لیکن خالص سونا جو ہے وہ 85 گرام تک نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جو اکثر بیشتر لوگ نہیں جانتے کہ سونے کی زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ اصل خالص سونے کی مقدار کتنی ہے 24 کیرٹ کے حساب سے، تو جو 24 کیرٹ کے مطابق خالص سونا ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اس میں جو ملاوٹ ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح چاندی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے 1000 کیرٹ جو ہے چاندی، 1000 کیرٹ کی چاندی یہ خالص ہوتی ہے، تو چاندی کو بھی دیکھا جائے گا، اس میں کوئی دوسری چیزیں ملی ہوئی ہیں تو دیکھا جائے گا کہ خالص چاندی کی مقدار کتنی ہے۔ تو یہ ہے سونے اور چاندی کا نصاب، کیا ہے کہ سونا جو ہے 85 گرام خالص سونا ہو، خالص مراد یعنی اگر اس کی ملاوٹ اس کو نکال کر باقی 85 گرام سونے تک پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور چاندی جو ہے وہ 595 گرام اگر خالص اتنی ہو جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ یہ تو ایک شرط نصاب ہونے کی، اور دوسری شرط سونے چاندی پر ہونے کی کیا ہے کہ اس پر سال گزرا ہو، یعنی آپ کے پاس یہ سونا آئے ہوئے، آپ کی ملکیت میں اس کو آئے ہوئے یا چاندی کو، سونے چاندی کو 1 سال گزر چکا ہو تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر سال مکمل نہیں ہوا تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ ہے سونے چاندی کے حوالے سے۔ اور سونے چاندی کے حوالے سے یہ بھی کہ سونے کا ہم الگ سے حساب کریں گے اور چاندی کا الگ سے حساب کریں گے، جس طرح کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ سونے چاندی کو دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ دیتے ہوئے، بلکہ سونا الگ طور پر دیکھا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور چاندی کو الگ طور پر دیکھا جائے گا۔ تو اگر نصاب تک پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، اگر نصاب تک نہیں پہنچتے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور سونے چاندی کے ساتھ تیسری چیز ہے کرنسی۔ آج کی موجودہ کرنسی وہ دینار ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، روپیہ ہو، کچھ بھی ہے، یہ ساری کرنسی جو ہے، ایک وقت تھا کہ جب یہ کرنسی سونے کے ساتھ اٹیچ تھی، یعنی ہر ملک اتنی ہی کرنسی ایشو کرتا تھا جتنا سونا ان کا ورلڈ بینک میں رکھا ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس وقت کہا جاتا تھا کہ آپ کرنسی کو، یعنی کہ جو آپ کے روپیہ پیسے ہیں، اس کی مقدار کو سونے کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ جو 85 گرام سونے کے برابر جس کی قیمت ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ان دنوں میں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اس وقت جو ہے ورلڈ بینک میں جو سونا ملکوں کا پڑا ہوا ہے، ملک اس کے مطابق کرنسی ایشو نہیں کرتے بلکہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر موجودہ کرنسی کا وہ سونے کے ساتھ جو سابقہ زمانوں میں پہلے تعلق تھا وہ نہیں رہا۔ تو پھر ہم کرنسی کا کس اعتبار سے دیکھیں گے؟ کیا اس کو سونے کے اعتبار سے دیکھیں گے یا چاندی کے اعتبار سے دیکھیں گے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ ہی اس کا اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ فقیروں محتاجوں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے، کہ کون سی چیز ہے کہ جس کا اعتبار کرنے سے غریب محتاج لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ چاندی سستی ہوتی ہے اور سونا مہنگا ہوتا ہے۔ ہم ممکن ہے کسی حالت میں اگر سونا سستا اور چاندی مہنگی ہو جائے، لیکن عموماً جو ہے چاندی سستی اور سونا مہنگا ہوتا ہے۔ اور موجودہ اس وقت بھی سونے اور چاندی کا بہت بڑا فرق ہے، یعنی سونے کا 1 گرام جو 24 کیرٹ کا ہے، اس وقت اس کی قیمت 20 دینار سے اوپر ہے۔ آج کی قیمت جو ہے 20.3 جو ہے
20.3 اس کی قیمت ہے آج کے، یعنی کہ 20 دینار اور 20.3 دینار اس کی قیمت ہے آج کے دن کی جو سونے کی قیمت ہے. اور اس لحاظ سے اگر 85 گرام کو ہم دیکھیں گے تو یہ تقریباً 1729 دینار اگر کسی کے پاس ہو تو تب زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم چاندی کو دیکھتے ہیں تو چاندی کا آج کا ریٹ جو ہے وہ 0.18 یعنی 0.18 ہے. 0.18 یہ چاندی کا 1 گرام کا ریٹ ہے، اور 595 یعنی 595 گرام چاندی جو ہے اگر اس کو ہم 0.18 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو صرف 107 دینار بنتے ہیں. اس کا معنی یہ ہو کہ جس کے پاس 107 دینار ہوں اور اس پر سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، فرض ہو گئی. لیکن اگر سونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ 1729 دینار پر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. تو فقیروں غریبوں کے لحاظ سے کوئی شک نہیں کہ دیکھا جائے تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ کا نکالا جانا، کرنسی کو چاندی کے ساتھ اٹیچ کیا جانا، اس میں فقیروں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ، اور یہی زیادہ تر علماء کا قول بھی یہی ہے کہ موجودہ حالت میں کرنسی کو چاندی کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور چاندی کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. تو اگر کسی کے پاس 107 دینار ہو جاتے ہیں، 107 دینار یا اس سے زیادہ ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کو اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہوگی. سونا، چاندی یا کرنسی، ان میں سبھی شرح جو ہے زکوٰۃ کی وہ کتنی ہے؟ 2.5%، یعنی 2.5. 100 میں سے 2.5% جو ہے نکالیں گے، چاہے وہ کرنسی ہو یا سونا چاندی ہو. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کرنسی ہے اور سونا ہے، یا کرنسی ہے اور چاندی ہے، تو ہم کرنسی کو اس سونے یا چاندی کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اٹیچ کرنے کا معنی کہ سونے کی بھی قیمت دیکھیں کتنی ہے اور چاندی کی بھی دیکھیں کتنی ہے، تو دونوں کی قیمت کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. یعنی کیونکہ کرنسی جو ہے وہ ایک کاغذ ہے، پیپر ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی قیمت نہیں، لیکن گورنمنٹ نے اس کی قیمت رکھی ہوئی ہے، اور اصل یہ ہے کہ اس کو سونے یا چاندی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور کرنسی بھی ہے تو دونوں ہی چیزوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ کتنی قیمت بنتی ہے، اور اس سارے ہی مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. یعنی فرض کرتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں کہ کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کے پاس 50 دینار ہیں، 50 بحرینی دینار بھی ہیں. تو دونوں چیزوں کو اگر جمع کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ 50 یا اس کو زیادہ کر لیں یا 100 دینار تک کہہ لیں، 100 دینار اس کے پاس ہے بحرینی دینار، اور 80 گرام اس کے پاس سونا ہے، تو دونوں کو ملا کر کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائیں گے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے کہ میرے پاس کچھ کرنسی ہے، کچھ پیسہ ہے اور سونا چاندی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس پیسے کو سونا یا چاندی جو بھی ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے، اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے دونوں کو دیکھیں گے کہ کتنی قیمت بنتی ہے، اور دونوں کی قیمت سے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہاں پر سونے چاندی کے حوالے سے یا کرنسی کے حوالے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بلکہ کہ بیوی کے پاس سونا ہوتا ہے، اور یہ سونا یا تو اس کے ماں باپ نے اس کو دیا ہے، شادی میں پہنایا ہے، یا اس کو یعنی کہ جہیز میں ملا ہے، یا اس کو خاوند کی طرف سے حق مہر کے طور پر ملا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ یہ سونا بیوی کی ملکیت میں ہے، بیوی کی ملکیت میں ہے اور وہی اس کی مالکہ ہے. اور اصل یہ ہے کہ جس کی جو چیز ہے وہی اس کی زکوٰۃ دینے کا حق ذمہ دار ہے، جس کی جو چیز ہے وہی اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار ہے. تو چنانچہ بیوی کو اگر جہیز میں سونا ملا ہے، یا اس کو خاوند کی طرف سے حق مہر کے طور پر ملا ہے، یا بعض اوقات خاوند گفٹ کے طور پر اس کو دیتا ہے، تو کیسے بھی اس کو حاصل ہوا ہو تو اصل اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بیوی ہی ذمہ دار ہے. لیکن ہمارے ماحول معاشرے میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ عام طور پر خاوند ہی اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. تو لیکن اگر خاوند ادا نہیں کرتا تو بیوی کو چاہیے کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے سونے کی دیکھے کہ اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اگر ادا نہیں کرتی تو اصل گناہ اس کے سر پر ہے. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہوتا کہ جو کماتی ہو یا ایسا کیفیت ہوتی وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گی. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اصل شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ آپ جس چیز کی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اسی چیز میں سے اس کی زکوٰۃ دیں. سونے کی زکوٰۃ سونے ہی سے دیں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی ہی سے دیں.
बकरियों की ज़कात बकरियों ही से दें, तो असल ये चीज़ है। लेकिन चूंकि सोना चांदी के बदल आज क्या है, करेंसी है, तो अगर करेंसी को देना चाहे तो दे सकता है। तो उसका माना ये हुआ कि अगर बीवी कमाती नहीं, उसके पास कोई पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, और खामद भी उसकी तरफ से ज़कात अदा नहीं कर रहा, तो फिर बीवी को चाहिए कि अपने सोने का कुछ हिस्सा बेचे कि जिससे उसकी सोने की ज़कात अदा हो जाए। इसी तरह एक और अक्सर लोगों के साथ मसला दरपेश आता है कि बाज़ औक़ात माँ या बाप अपनी बेटियों को ख़ास तौर पर कुछ सोना देते हैं, या बेटियों को दे देते हैं, या बेटियों के लिए रखा होता है कि शादी के वक़्त उनको देंगे। तो अब इस सोने की इसका हुक्म क्या है, इसकी ज़कात कैसे अदा होगी? उसके लिए भी दो चीज़ें हैं। अगर तो वो सोना माँ बाप ही की मलकियत में है, लेकिन सिर्फ उनकी नीयत है बेटियों को देने की, तो फिर तो वो माँ बाप की ही मलकियत समझा जाएगा, और वो सोना सभी का सभी एक साथ समझा जाएगा, और सभी एक साथ उसको मिलाकर देखा जाएगा। अगर निसाब तक पहुँचता है तो बाप को या माँ को, जिसके भी वो मलकियत में है, जिसके कंट्रोल में है, उसको चाहिए कि उसकी ज़कात निकाले। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो सोना चांदी जो भी है वो बेटियों के हवाले कर दिया जाता है, शादी से पहले ही उनके हवाले कर दिया जाता है कि तेरा है और तेरी मलकियत है। तो फिर देखा जाएगा क्या वो सोना निसाब तक पहुंचता है, 85 ग्राम उसका वज़न है। अगर तो इतना वज़न है तो फिर बेटी को चाहिए कि उसकी ज़कात निकाले। हाँ, अगर बच्ची छोटी है, नासमझ है, तो फिर उसके बाप को चाहिए कि उसकी तरफ से ज़कात निकाले। और फिर हर बेटी का सोना अलग अलग देखा जाएगा। यानी फ़र्ज़ करो किसी के पास 3 बेटियां हैं और बाप ने या माँ ने तीनों को जो है 50-50 ग्राम सोना दे रखा है। अब 50 ग्राम अलग अलग बेटी का उस पर ज़कात नहीं आती, लेकिन हम अगर 50 ग्राम तीनों को इकट्ठा करेंगे तो 150 ग्राम उस पर ज़कात आएगी। लेकिन इसलिए हमने जिक्र किया है कि अगर तो माँ बाप की मलकियत में है 150 ग्राम तो उस पर ज़कात देना होगी। लेकिन अगर वो हर बेटी की मलकियत में अलग से दिया जा चुका है तो उस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि 50 ग्राम है जो निसाब तक नहीं पहुँचता। इसी तरह घर के अफराद की आमदनी के हवाले से भी कि बाज़ औक़ात घर में बाप भी कमाता है, बेटे भी हैं 2-3 वो भी कमा रहे हैं, तो या बेटियां बाज़ औक़ात, और सभी की इनकम जो है एक ही जगह पर इकट्ठी हो रही है बाप के पास या माँ के पास। तो हमारी जॉइंट फैमिलियों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें रहनी चाहिए ताकि इसमें खैर व बरकत होती है। तो खैर अगर इस तरह की बात है कि वो सारी जो आमदनी हो रही है, जो इनकम आ रही है, सारी एक आदमी के पास घर में माँ या बाप के पास जमा होती है और फिर वहीं से वो खर्च होती है पूरे घर पर, तो फिर वो सभी जो इतनी भी इनकम आ रही है वो सभी एक ही समझी जाएगी। अगर वो निसाब तक पहुँचती है तो उसकी ज़कात देना होगी। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर तीनों बेटे इनकम जो लाते हैं अपना अपना अलग अलग रखते हैं, बाप की अलग है और तीनों का या चारों का मुश्तरका नहीं है, और हर एक अपना अलग अलग खर्चा कर रहा है, तो फिर वो अलग अलग तौर पर देखा जाएगा कि अगर वो निसाब तक पहुँचती है तो उस करेंसी की ज़कात देना होगी। अगर नहीं पहुँचती तो उसके ज़कात देने की फिर ज़रूरत नहीं है, यानी उस पर ज़कात फिर फ़र्ज़ नहीं है। ये थी इस हवाले से कि सोने चांदी के जो या करेंसी के हवाले से। इस पर मज़ीद और भी काफ़ी सवालात आगे आते हैं। सैलरी के हवाले से, सैलरी की तनख्वाह कैसे, अपने सैलरी और तनख्वाह की ज़कात कैसे निकाली जाए, और सैलरी के अलावा बाज़ औक़ात यानी कि आपके पास माहाना किसी चीज़ का रेंट आता है, किराया आता है, या माहाना आपको कोई पेमेंट आती है जो हर महीने के आपको मिलती हैं। अब क्या होता है कि अगर तो ये वो चीज़ें हैं, सैलरी है या पेमेंट है, साथ साथ ही खर्च हो रही हैं और इसमें कुछ जमा नहीं हो रहा, तो फिर तो कोई ज़कात नहीं। लेकिन अगर इसमें बचत करके कुछ जमा कर रहे हैं और साल के बाद या कुछ अरसे के बाद वो इतनी मिकदार को पहुंच जाता है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, जो निसाब को पहुंच जाता है, और फिर उसमें मज़ीद आगे इजाफा होता रहता है। यानी फ़र्ज़ करो जिस तरह हमने चांदी के बारे में जिक्र किया था कि 107 दिनार के अगर आपके पास हो जाए चांदी के हिसाब से, अगर आपके पास करेंसी जो है 107 दिनार तक पहुंच जाए तो इसका मतलब कि आप पर ज़कात शुरू हो गई। अगर आपके पास अब 107 दिनार पर साल गुजर गया और मज़ीद उसमें अब इजाफा हो रहा है, हर महीने के 20, 10 या 30 दिनार उसमें बढ़ रहे हैं, तो अब अगर हर महीने की ज़कात अलग अलग निकालना चाहें तो इंसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर। उसके लिए उलमा कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि जब उसके पास इतना माल जमा हो जाए
کہ جس پر جو نصاب تک پہنچ جائے اور پھر اس پر سال مکمل ہو جائے، تو سال مکمل ہونے پر اس کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ دینا شروع کر دے، اور اس میں پھر جتنا بھی اضافہ ہوتا رہے سال کے ختم ہونے پر، وہ جتنا بھی اضافہ ہوا ہے سبھی کو ایڈ کر لے اور سبھی کا ایک ساتھ ہی اس کا زکوٰۃ نکال دے۔ یعنی فرض کریں پچھلے سال رمضان میں اگر کسی کے پاس 107 دینار تھے، اس کا مطلب کہ اس پر زکوٰۃ دینے کا فریضہ شروع ہو گیا۔ اب اس رمضان کو اس کو ان 107 دیناروں کی زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن اس سال کے دوران اس کے پاس صرف 107 نہیں بلکہ مزید اضافہ ہوتا رہا، بلکہ کیسے 200 300 400 500 دینار اس کے پاس جمع ہو گیا، لیکن 107 کے علاوہ باقی جو ہیں ان پر کسی پر 11 مہینے گزرے ہیں، کسی پر 10 مہینے گزرے ہیں، اور کسی پر ابھی 1 مہینہ گزرا ہوگا۔ تو آسانی کے لیے کیا ہے کہ آپ سال میں 1 مہینہ مقرر کر لیں کہ جس میں آپ سبھی ان جو آپ کی پیمنٹیں ہیں یا آپ کی سیلریاں ہیں ان کی زکوٰۃ نکال دیں، جو بھی آپ کے پاس جمع ہیں کہ جو نصاب تک پہنچی ہیں۔ جائے کہ ہر مہینے کے الگ سے آپ اس کا حساب کریں اور پھر اس میں انسان کے لیے مشکل ہو۔ تو یہ ہے تنخواہ کی، سیلری کی، یا آپ کی جو ماہانہ اس طرح کی پیمنٹیں آتی ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر آدمی کو بزنس کرتا ہے اور بزنس پر مال لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اور اس پیسہ کے اندر اس کو پرافٹ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے 1 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ کسی کام پر لگایا، کاروبار پر لگایا۔ اب کوئی شک نہیں کہ 1 لاکھ روپے میں زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب اس کو کیا ہوا کہ سال کے بعد وہ بزنس کرتے کرتے وہ جو لاکھ تھا وہ 1.5 لاکھ ہو گیا۔ اب اس سال کے بعد جب زکوٰۃ نکالے گا تو صرف لاکھ کی نہیں نکالے گا بلکہ 1.5 لاکھ کی نکالے گا، کیونکہ اس کے اندر جو پرافٹ ہوا 50,000 کا وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ پرافٹ اس کو سال مکمل نہیں ہوا، کہ پرافٹ جو اس میں ہے ہاں سال مکمل لاکھ کو ہوا ہے، جو 50,000 ہے اس پر سال مکمل نہیں ہوا، وہ سال کے دوران آیا ہے۔ کسی پر 6 مہینے ہو گئے کہ اس میں سے 5,000 6 مہینے پہلے آیا ہوگا، کوئی 4,000 اس کے بعد، اس طرح سے مختلف یعنی کہ اوقات میں اس کو ملا ہوگا۔ لیکن علماء نے یہاں پر قاعدہ کوئی ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے جو اصل کی زکوٰۃ ہے وہی اس کے فائدے کی زکوٰۃ ہے، یعنی فائدہ بھی اسی میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح بکریوں کے حوالے سے ہم نے ذکر کیے تھے کہ 40 بکریوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن 1 سال کے بعد اگر کسی پاس وہ 40 کے بجائے 120 بکریاں ہو گئیں تو اس کو اب ان 121 بکریاں ہوگی تو اس کو 121 بکریوں کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی، کہ جو یعنی کہ سال کے دوران اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تو ایسے ہی سیلری کے حوالے سے یا ایسی کرنسی کے حوالے سے جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر سال کے دوران آپ کو جو پرافٹ مل رہا ہے اس پرافٹ کو بھی اصل کے ساتھ شامل کر کے، اگرچہ اس پر سال مکمل نہیں ہوگا لیکن اصل پر جب سال مکمل ہو جائے گا تو ساری کی 1 سال اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ہاں اصل یعنی کہ اس کے علاوہ، پرافٹ کے علاوہ اگر آپ کو مال کہیں اور سے آتا ہے، یعنی فرض کرو ایک طرف آپ نے یہ 1 لاکھ روپے کاروبار پر لگا رکھا ہے اور دوسری طرف آپ کو کوئی اور پیمنٹ آتی ہے جو اس مال کے علاوہ ہے، تو اس پیمنٹ کی زکوٰۃ اس کے علاوہ ہوگی، اس مال کے علاوہ ہوگی، اس لاکھ کے علاوہ ہوگی۔ علاوہ ہونے کا معنی کہ آپ اس کا سال اس کے حساب سے دیکھیں گے، جب اس کا مکمل ہوگا تو اس کے زکوٰۃ دیں گے۔ اپنی آسانی کے لیے اگر آپ اس میں ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو خیال کرنا ہوگا کہ سال سے زیادہ کسی مال پر عرصہ نہیں گزرنا چاہیے۔ اور یہاں پر سال کون سا ہے یہ بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر چونکہ ہمارے ہاں انگلش کی تاریخیں چلتی ہیں جنوری فروری کے مہینوں کے حساب سے، تو وہ انہی مہینوں سے بھی زکوٰۃ کا بھی حساب کرتے ہیں، اور یہ غلطی ہے۔ اسلام کے اندر جن مہینوں کا اعتبار ہے وہ اسلامی قمری مہینے ہیں، چاند کے مہینے ہیں، کہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، اس طرح کے یہ مہینے، تو زکوٰۃ کا تعلق، زکوٰۃ کے نکالنے کا تعلق ان مہینوں کے ساتھ ہے، نہ کہ انگریزی اور یعنی کہ وہ میلادی مہینوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کسی پر قرض ہے تو اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، یعنی فرض کرو کسی کے اوپر قرض ہے 1 لاکھ روپے کا اور اس کے اوپر 70 یا 80 ہزار روپے کا قرض ہے۔ اب اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو اس کے پاس باقی جو روپے بچتے ہیں 20-25 ہزار، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قرض ادا نہیں کرتا
اور سال مکمل ہو گیا، یہ لاکھ روپے اس کے پاس پڑے ہوئے کہ جو اس نے قرض کی ادائیگی کے رکھا ہوا تھا، تو کیا اس پر بھی اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی؟ علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ قرض کے لیے جس کے اوپر قرض ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے، چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو، تو تب بھی اس کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ہاں الا یہ کہ اگر وہ زکوٰۃ دینے سے پہلے قرض ادا کر دے، اور قرض ادا ہونے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد اب باقی جو مال بچا ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں اس کو دینا ہوگی۔ لیکن اگر سال مکمل ہو گیا اور ابھی تک اس نے قرض ادا نہیں کیا، اس کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، تو پھر سال مکمل ہونے پر اس کی زکوٰۃ اس کو دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو قرض دیا ہے، کسی نے دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے، تو اب جس کو قرض دیا ہوا ہے، ظاہری بات اس کے پاس یہ پیسہ اس کی امانت ہے، اور یہ پیسہ اصل اسی کا ہے جس نے قرض دیا ہے، تو کیا قرض دینے والے کو اس قرض کی زکوٰۃ دینا ہوگی جو اس نے کسی کو دیا ہوا ہے؟ اور کب دینا ہے؟ اس کی دو شکلیں ہیں۔ اگر تو کسی ایسے شخص کے پاس وہ قرض ہے کہ جو بااعتماد آدمی ہے اور مالی طور پر بھی، یعنی وہ اس کو ادا کرنے پر قادر ہے، اور آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کے وقت میں اس کو ادا کر دے گا، تو پھر تو فرض ہے کہ آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہ فرض کرو آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض کے طور پر دیا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس 10,000 روپے کو اپنے مال کے اندر شامل کرے، اور 10,000 روپے کی بھی ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالتے رہیں ہر سال۔ لیکن اگر وہ قرض ایسے آدمی کے پاس ہے کہ جو بااعتماد نہیں ہے، اس سے ملنے کی امید نہیں ہے، یا مالی طور پر تنگ دست ہے کہ شاید ادا نہ کر سکے، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کو قرض واپس ملے تو آپ جتنے سال آپ نے قرض دیا تھا، اس کے پاس رہا تھا، اس سبھی کی زکوٰۃ نکال دیں۔ اور اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہو سبھی سالوں کی زکوٰۃ نکالنا، تو آپ 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے نکال دیں، تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے مزید چیزیں، اگر کسی کے پاس یتیم بچے ہیں، اس کی کفالت میں یتیم بچے ہیں، یا کوئی یعنی کہ بڑا آدمی ہے لیکن دماغی طور پر اس کا توازن صحیح نہیں، پاگل ہے، مجنون ہے، تو کیا ان یتیم بچوں کے مال پر بھی اور اس مجنون پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ ہاں علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان یتیم بچوں کے مال سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی، اور جو بڑا پاگل یا مجنون آدمی ہے جس کی کوئی سرپرستی کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خود من اموالہم صدقہ، کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ لو، بلکہ ان کے مال سے زکوٰۃ لو۔ اس لیے زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، نہ کہ بذات خود آدمی کے ساتھ ہے۔ تو بچہ اگرچہ نابالغ بھی ہو، اس پر نماز روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مال کا اس کا مال اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس طرح کوئی پاگل مجنون ہے تو اس کا بھی اس طرح سے حال ہے۔ اس کی دلیلیں ہیں، قرآن کریم کی ایک دلیلیں ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرے، اس کی سرپرستی کرے، اور یتیم کا مال ہو تو اس کو کاروبار پر لگائے تاکہ اس کو زکوٰۃ ختم نہ کر دے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں صاف ملتا ہے کہ اس کے ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر اس کو تجارت پہ نہیں لگایا جائے گا، ویسے پڑا ہوگا تو ہر سال کم ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو کاروبار میں لگاؤ تاکہ بڑھتا رہے۔ اور اسی طرح قاسم ابن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، فرماتے کہ میں اور میرا بھائی دونوں یتیم تھے، حضرت عائشہ کی سرپرستی ان کی کفالت میں تھے، اور ہمارا مال تھا کہ جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ نکالا کرتی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر یعنی کہ کسی کے پاس یتیم بچے ہوں یا کوئی ایسا شخص ہو اس کی کفالت میں جو دماغی طور پر صحیح نہ ہو لیکن اس کا اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ کو مال پر فرض کیا ہے، نہ کہ بذات خود شخص کے اوپر فرض کیا ہے۔ کرنسی اور ان چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس سامان تجارت ہے، سونا چاندی، کرنسی، اور دوسری چیز سامان تجارت جس پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث ہے، فرماتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ان چیزوں کی زکوٰۃ نکالیں جس کو ہم بزنس کے کاروبار اور تجارت طور پر تیار کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو تجارتی سامان ہیں ہمیں اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ انسان کے پاس جو بھی تجارتی سامان ہو کسی طرح کا کیوں نہ ہو تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب بھی اس کی شرح وہی ہے جو سونے چاندی یا کرنسی کی شرح ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس فرض کرو کوئی جنرل سٹور ہے، کوئی دکان ہے، اس نے ایک سال پہلے شروع کی تھی، پچھلے سال رمضان میں اس نے شروع کی تھی، اب رمضان میں اس کو سال مکمل ہو رہا ہے، تو اس رمضان میں وہ دیکھے گا کہ اس کی دکان میں کتنا سامان ہے، اس کے جنرل سٹور میں کتنا سامان ہے کہ جو فروخت ہونے والا ہے، جو فروخت ہونے والا سامان ہے اس کی قیمت کو اندازہ لگائے گا، اور اندازہ لگا کے اس کی قیمت فروخت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالے گا، قیمت خرید کے حساب سے نہیں بلکہ قیمت فروخت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ کسی کا شو روم ہے، فرض کرو گاڑیوں کو شو روم ہے، اب اس میں گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سیل ہو رہی ہیں اور مزید آ رہی ہیں، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے پاس وہ سامان پڑے ہوئے سال ہو چکا ہو، یعنی سامان جو جنرل اسٹوروں کے اندر دکانوں میں اس طرح کی چیزوں میں وہ کہاں وہاں پر کیا ہوگا کہ سامان آئے گا اور نکلے گا، اور اس طرح سے آتا جاتا رہے گا، کپڑے کی دکانیں کچھ بھی ہے تو سامان آئے گا جائے گا، لیکن سال کے بعد دیکھے گا آدمی کہ اس وقت اس کے پاس دکان میں کتنا سامان ہے، اس کے شو روم میں کتنا سامان ہے، تو جو سامان سیل ہونے والا ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے وہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے جو ہم نے نصاب بتایا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالے گا، اور اس کی پرسنٹیج بھی وہی ہے جو ہم نے ذکر کی تھی کہ 2.5 کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور یہ ہر چیز کے اندر ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کاروبار بزنس کے لیے تیار کی گئی ہو، چاہے وہ یعنی کہ کوئی دکانیں ہوں، شو روم ہوں، چاہے وہ یعنی کہ بلڈنگیں عمارتیں ہوں، کوئی پراپرٹیز ہوں، آپ نے کوئی پلاٹ لیے ہیں، کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں، یعنی آپ نے پلاٹ خریدا ہے اور خریدنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ جب مہنگا ہوگا تو اس کو بیچ کر اور لوں گا، تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا مقصد بزنس ہے، کاروبار ہے پلاٹ کے ذریعے، تو آپ کو فرض بنتا ہے کہ سال جب ہو جائے گا پلاٹ کو خریدے ہوئے تو اس کی ویلیو دیکھیں کہ اس وقت مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے، اور اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ نکالیں، چاہے وہ کتنے سال بھی آپ کے پاس پلاٹ پڑا رہے گا آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ لیکن یہ وہ پلاٹ ہیں کہ جو آپ نے بزنس کے طور پر تجارت کے لیے خریدے ہیں، لیکن اگر آپ کا پلاٹ خریدنے کا مقصد اس پر گھر بنانا ہے، اس کو بیچ کر کسی اپنے اور کام کو کرنا ہے، یعنی بیچ کر آپ کا مقصد ہوگا کہ بیچ کر میں تاکہ یعنی کہ بچوں کی شادی کرنا ہے یا کس طرح کا کام کرنا ہے، یا بعض اوقات لوگ اپنا پیسہ محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ خرید لیتے ہیں، یعنی کہ اسے بزنس کرنا ہے کہ چلو پیسہ محفوظ ہو جائے گا، تو اگر اس طرح کے مقصد کے لیے پلاٹ خریدا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد اگر پلاٹ کو خریدنے کا مقصد کاروبار بزنس نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، تو ایسے کا پلاٹ پر، ایسی پراپرٹی پر جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ پلاٹ، وہ پراپرٹی کہ جس کا مقصد آپ کا خرید و فروخت کرنا ہے اور اس سے بزنس کرنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کھلا پلاٹ ہو یا پراپرٹی کو بنی ہو، تو اس میں سے آپ کو ہر سال اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی پراپرٹی ایسی ہے کہ جو اس نے کرائے پر دی ہے، پراپرٹی ہے اس کی یعنی کہ فلیٹس ہیں یا بلڈنگیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس نے کرائے پر دی ہوئے، تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں، ایسی پراپرٹی جو کرائے پر چل رہی ہے، یا صرف پراپرٹی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز، گاڑیاں ہوں، کوئی بھی چیز ہو جو آدمی رینٹ پر دیے ہوئے، کرائے پر دی ہوئے لوگوں کو، تو اس کا جو رینٹ آ رہا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یعنی آپ کے پاس فلیٹس ہیں اور ان فلیٹس کا آپ کے پاس رینٹ آتا ہے، اور اس رینٹ پر جب سال گزرے گا اور نصاب تک پہنچ جائے گا تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ تو یہ ہے کہ جو ان پراپرٹی کے ان چیزوں کے حوالے سے ہے۔ اور پھر آخری مسئلہ اس حوالے سے یہ بھی کہ وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں، اس کی گھر کی استعمال کی ہیں، استعمال کا گھر ہے، اس کا استعمال کی گاڑی ہے، گھر کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں جو اس کے استعمال کی، ان سبھی چیزوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بھی احسان ہے۔ بہت سے سوالوں کے جواب ہمارے اس درس کے اندر آگے ہیں، لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو شاید باقی رہ گئی ہیں، ہم یہ چند سوالات ہیں ان کا جواب دے کر انشاءاللہ اپنی بات چیت مکمل کرتے ہیں۔ سوال آیا ہے کہ اپنے ضرورت مند بہن بھائیوں کو یا ماں کو امداد کرنا بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے؟ ہاں، کوئی شک نہیں
کہ بہن بھائیوں پر اگر زکوٰۃ بھی ان کو دی جا سکتی ہے، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اگر زکوٰۃ نہیں تو عام صدقہ خیرات جو فرد نہیں ہے، عام صدقہ خیرات بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جو باقی رہ گیا کرنے والا، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ نے 8 لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ مانتا ہے کہ صدقات کن کے لیے ہیں یا زکوٰۃ کن کے لیے ہیں؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ پر کام کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ جمع کرنا، اس کی تقسیم کرنا گورنمنٹ کی طرف سے، جن کو مقرر کیا جاتا ہے لیکن ان کی سیلری نہیں ملتی ہو گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان کو، اور والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کو جن کے تالیف قلبی مقصود ہو، اور اس سے مراد یا تو کافر ہیں کہ جو کافر اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے یا آ رہا ہے، اس کو مزید اسلام کے اوپر راغب کرنا ہو، یا وہ نیا مسلمان ہو جو ابھی تک اسلام پر پختہ نہ ہوا ہو، اس پر اس کو پختہ کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے، قیدیوں کو چھڑانے، اس میں والغارمین، اور جو قرض دار ہوں، جنہوں نے اپنی کسی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، بشرطے کہ کسی حرام کام کے لیے نہ لیا ہو، کسی اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، تو ان کا قرض بھی زکوٰۃ کے مال سے اتارا جا سکتا ہے، چاہے انہوں نے اپنی ذات کے لیے قرض لیا ہو یا بعض اوقات لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اس طرح کے مقصد کے لیے قرض لیا ہو، تو اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال سے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، جس سے مراد جہاد ہے، اور جہاد کے ساتھ علماء نے علم کے میدانوں کو بھی شامل کیا ہے کہ اگر علم کے لیے کوئی ایسے مدے نہ ہوں کہ جہاں سے علم کے اخراجات پورے کیے جائیں، تو وہاں پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور 8ویں مد جو ہے وہ مسافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے زکوٰۃ کی تقسیم کی ہے ان 8 لوگوں پر، تو زکوٰۃ کو تقسیم کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ صرف انہی طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ ملے، ان کے علاوہ کسی اور جگہوں پر خرچ نہ ہو۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فقیر اور مسکین کا ذکر ہے، تو چنانچہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، غنی ہے، تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ جو ہے انہا لا تحل، یعنی کہ کسی غنی کے لیے، لغنی ولا لقوی مکتسب، نہ تو کسی غنی آدمی مالدار کے لیے اس کا جائز ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کو دینا جائز ہے جو طاقتور ہو اور کما سکتا ہو۔ تو اس لیے یعنی کہ غریب فقیر ہو یا زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے، اس کی تقسیم کرنے والے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کی سیلری نہ ہو، اور اس طرح وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کی کوئی سیلری نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ، جن کا ذکر ہوا ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو کون ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اس میں علماء نے 6 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ جو مالدار ہو، طاقتور ہو، کمانے کے قابل ہو، اس کو کمائی کے لیے موقع ملتا ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح رشتہ داروں میں سے جو آدمی کے ماں باپ ہیں یا باپ دادا پر دادا ہیں، اس طرح کے لوگ، اور اس طرح اس کی اولاد میں سے بیٹے بیٹیاں ہوں یا اس کے پوتے نواسیاں وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوں، تو یہ سبھی جو ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی کو۔ نہیں، رشتہ داروں میں سے 3 طرح کے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ انسان کے اوپر والے یعنی کہ اس کے ماں باپ وغیرہ، اور نیچے اولادیں اور بیوی، کیونکہ یہ وہ سبھی لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا انسان پر فرض ہے، جن کے اخراجات پورے کرنا آدمی پر فرض ہے، تو چنانچہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ کافروں کو صرف تالیف قلبی کے طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ کسی کافر مشرک کو زکوٰۃ نہیں لگتی اور نہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہا لا تحل لآل محمد، کہ زکوٰۃ آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہے، آپ کے آل بیت ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے جائز نہیں ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے آل بیت جو ہیں، جو اپنے آپ کو آج کل سید کہلاتے ہیں، تو اگر ان کے لیے
کوئی مال غنیمت کا حصہ نہ ہو، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی بیت المال سے ان کے لیے کوئی ان کی کفالت کا ذریعہ نہ ہو، تو اس مجبوری کی حالت میں پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح آل بیت کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آل بیت کے جو غلام ہوتے ہیں، ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو یہ اور چھٹا، جو بذات خود غلام ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو یہ چند وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ سوال آیا ہے کہ بہن بھائیوں پر زکوٰۃ کا مال یا صدقہ خیرات دینا کیسا ہے۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ماں باپ کے علاوہ، اولاد کے علاوہ، بیوی کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار ہوں، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا زیادہ اجر ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا زیادہ اجر ہے، اگر وہ رشتہ دار بھی ہو اور غریب مستحق بھی ہو، اس میں دگنا اجر ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کا اجر ہے، صدقے کا اجر ہے، اور دوسرا اجر جو ہے وہ صلہ رحمی کا ہے۔ لیکن جس طرح سوال میں آیا ہے کہ ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ماں کا خرچہ انسان پر فرض ہے، ماں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص پلاٹ خریدتا ہے اور اس سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں لیا، خرید کر چھوڑا ہوا ہے، تو کیا اس کے زکوٰۃ دینا ہوگی؟ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایسی حالت میں اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر بشرطے کہ پلاٹ جو ہے اس نے بزنس کے طور پر لیا ہے، اس کو بیچ کر اور کوئی یعنی کہ دوسرے پلاٹ خریدنا اگر اس مقصد کے لیے لیا ہے، تو چاہے کتنے سال بھی اس کے پاس پڑا رہے، اس کو ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن اگر پلاٹ کا مقصد جو ہے اس پر کوئی مکان بنانا ہے، کوئی دکانیں بنانا ہے، کوئی اور اس طرح کا مقصد ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس سونا ہے جو نصاب تک پہنچ گیا ہے اور مزید بینک میں پاکستانی 2 لاکھ روپے ہیں، لیکن پیسوں کو 1 سال نہیں ہوا، تو کیا زکوٰۃ دونوں میں سے دیں گے یا ملا کر؟ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس جو روپے ہیں، پیسے ہیں، اس پر بھی سال ہو چکا اور سونے پر بھی ہو چکا ہے، تو دونوں کو ملا دیں گے۔ لیکن جس طرح ذکر کیا آپ نے کہ سونے پر سال ہوا ہے لیکن پیسوں پر نہیں ہوا، تو آپ پھر سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے، پیسوں کی نہیں نکالیں گے۔ اگر سونا نصاب تک نہیں پہنچا تو پھر اس کا مطلب کہ آپ پر ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ جب پیسوں پر سال ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کہ سونا اور پیسے ملا کر اگر نصاب تک پہنچ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، سونا نہیں ہے، اور رقم 2000 دینار ہے، تو کیا سونے کے بغیر پیسے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ ہم نے ذکر کیا ابھی کہ سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پر بھی ہے، پیسوں پر بھی ہے۔ اگرچہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان کو آپس میں جمع کریں گے، خاص طور سونا اور پیسے اور چاندی اور پیسے، ان کو جمع کر کے اس کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن اگر سونا چاندی نہیں ہے، اکیلے پیسے، تب بھی اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ رمضان میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سونا میرے پاس ہے لیکن کیش میں نے ادھار دیا ہوا ہے، تقریباً 500 دینار ہے روپے، تو کیا دونوں کو ملا کر زکوٰۃ دوں؟ ہم نے ذکر کیا تھا بھی کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ قرض آپ ہی کا مال ہے، تو اگر آپ کو قرض ملنے کی آپ کو امید ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہر سال اس قرض کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، اور اس قرض کو اپنے پاس جو آپ کے پاس سونا ہے یا دوسرے پیسے ہیں اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں، اور اس سبھی کی ملا کر اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ یہاں پر یہ بھی سوال ہوا ہے کہ اگر کسی نے میرا قرض دینا ہے تو کیا میں اس کو کچھ زکوٰۃ یعنی اس کو کچھ زکوٰۃ دے دوں اور اتنا قرض اس کا معاف کر دوں؟ یعنی قرض دینا ہے مجھے، یعنی کہ میں نے کسی نے میرا قرض دینا ہے اور میں اس کو زکوٰۃ دوں اور اتنا قرض جو ہے اس سے معاف کر دوں۔ فرض کرو اس نے 500 دینار آپ سے قرض لیا ہوا ہے اور آپ اس کو 300 دینار زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی 300 دینار آپ کا قرض معاف ہو گیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور علماء کا صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ دے کر یہ کہیں کہ آپ سے آپ کا جو قرض ہے وہ معاف ہو گیا یا اتنا قرض معاف ہو گیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو زکوٰۃ ویسے دینا ہے تو دیں اور اس کو ترغیب دلائیں کہ اپنا قرض ادا کر دے، لیکن قرض ادا کر کے قرض دے کر اتنا قرض جو ہے اس کو کاٹ لیں، اس کو ختم کر لیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا ہم کسی کو بتائے بغیر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، واقعی فقیر مسکین ہے، زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ہے،
اور فقیر مسکین ہونے کا معنی کیا ہے کہ جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات اس کی پوری نہ ہوتی ہوں، یعنی اس کی انکم ہے بہت تھوڑی ہے، اس کی کھانے پینے رہنے سہنے کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو وہ فقیر مسکین ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی وہ اس طرح کا شخص ہے تو آپ اس کو بغیر بتائے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ وہ شاید اس کا مستحق ہو یا نہ ہو، پھر آپ اس کو پہلے بتا دیں تاکہ وہ اگر مستحق ہے تو لے، ورنہ نہ لے۔ کتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہم نے اس کا نصاب بیان کر دیا ہے کہ پیسے اگر ہیں تو پیسوں کو ہم چاندی کے حساب سے دیکھیں گے، اور چاندی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 107 دینار اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کو زکوٰۃ اس کی دینا ہوگی۔ پہنے جانے والے زیور پر بھی ہم نے بیان کر دیا کہ اس کے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ میری 2 کزنیں ہیں، ان کی زمینیں ہیں، خاص کوئی پیداوار نہیں ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ہم یہ نہیں دیکھیں کہ کسی کے پاس زمینیں ہیں کسی کے پاس کیا ہے، اس کو یہ دیکھیں گے کہ اس کی گزران جو ہے کیسے ہے، اس کا گزر کیسے چل رہا ہے۔ اگر تو واقعی ہی ان کا گزر بسر ہو رہا ہے صحیح طور پر تو چاہے کچھ بھی ہو ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، لیکن اگر دیکھیں کہ فقیر غریب ہیں اور ان کو گزر بسر نہیں ہو رہا تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کپڑے کا کاروبار ہے جو ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ اور جو مال کافی دنوں تک رہ جاتا ہے، اصل قیمت میں بکا نہیں، ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ سامان تجارت میں آتا ہے، اور سامان تجارت کی زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ دکان میں کتنا کپڑا پڑا ہے۔ ہاں جو کپڑا بک گیا، ابھی جو پڑا ہوا ہے جو شاید ابھی آیا ہو تھوڑی دیر پہلے، اس کو بھی اکاؤنٹ کریں گے، تو جو سامان پڑا ہے دکان کے اندر اس کی قیمت لگا کر، اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ماضی کی زکوٰۃ نکالنا، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے کئی سال پہلے اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے سالوں کا حساب کرے، اندازہ لگائے کہ اس کے پاس کتنا مال تھا اور کتنی اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری سوال جس پر ہم بات ختم کرتے ہیں، اور یہ آج کے دور کے کرونا کے حوالے سے ہی ہے، کہ علاج معالجے کے لیے، کسی بیماری کا علاج کروانے کے لیے، جس طرح کرونا وغیرہ کا ہے، تو کیا اس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہم نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق ہے غریبوں فقیروں کے ساتھ، اور غربت فقر و فاقے کا تعلق کسی صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اور انسان کے علاج معالجہ اس کی زندگی کی بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے، جو بعض اوقات کھانے پینے سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی کے علاج کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا، چاہے اس پر کتنا بھی خرچہ کیوں نہ ہو جاتا ہو، تو یہ عین نیکی ہے، بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ یہ زکوٰۃ دینا ممکن ہے بہت سی دوسری جگہوں کو دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہو، کہ ایک آدمی کی جان بچ رہی ہے، اس کی جان محفوظ ہو رہی ہے، تو چاہے کسی طرح کی بیماری کیوں نہ ہو، تو اس طرح کی بیماریوں میں، اس طرح کے علاج معالجوں میں زکوٰۃ صرف کرنا بہت بڑی نیکی کا عمل ہے، اور جس کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یعنی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی جیسا ہم نے ذکر کیا کہ آج کا درس ہمارا یعنی موجودہ حالات کے حوالے سے بہت بڑی ہم کو اہمیت دلاتا ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے معاشرے کے غریبوں فقیروں کو، اور خاص طور پر جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا دیکھنے کی، کیونکہ آج کل ایسے لوگ آپ کو شاید یعنی کہ نہ ان کا پتہ چلے کہ جو بیچارے کماتے تھے لیکن آج ان کی کمائی بند ہے، تو لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، تو ضرورت ہے ایسے لوگوں کا خیال کرنے کی۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ نہیں سمجھیں کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ہے، ہاں اگرچہ آپ کا سال تو رمضان میں مکمل ہوگا، لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ نکالنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے 2 سال ایڈوانس ہی پہلے سے ہی ان کا جو زکوٰۃ بنتی تھی آپ نے ان سے وصول کر لی کسی ضرورت کے تحت۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو وقت سے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، ہاں وقت سے زیادہ لیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے پہلے نکالا جا سکتا ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں یعنی کہ محتاج لوگوں کو، خاص طور پر جو لوگ یعنی کہ جن کی انکم اور جن کی یعنی کہ وہ صرف ہر روز کی ہوتی تھی، جتنا کما لیا کھا لیا، ظاہر بات ان حالات میں وہ سخت پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے ماحول معاشرے کے ایسے لوگوں کو دیکھنے کی، ان کا خیال کرنے کا، علاج معالجے کی ضرورت ہو یا ان کے گھر میں کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی ضرورت ہو، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال کے شکر بھی ادا ہو۔ اور جس طرح ہم شروع میں احادیث اور آیتوں کا ذکر کر کے آئے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید خیر و برکات ملتی ہیں اور بندوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لگائے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ سب سے افضل جگہوں پر یا افضل درجے میں وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو علم اور نیکی بھی دی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ دن رات اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ آپ ماتے ہاذا بافضل المنازل، یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے اونچے درجوں پر ہے، سب سے اعلیٰ درجوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ کی طرف سے مزید خیر و برکات بھی حاصل ہوں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے جنتوں کا ذریعہ بن سکیں، اور بندوں کی بھی جو اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور بندوں کے حوالے سے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔